اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ دیکھیے تمام جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، بہرحال اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے، جزا ملے گی تو ہمیں، سزا ملے گی تو ہمیں، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے آپس میں حجت بازی، دلیل بازی، بحث نزاع اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں جمع کر دے گا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چاہے مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں، مختلف راستوں سے آ رہے ہیں، اگر سب جانا چاہتے ہیں فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کو، وہ چاہے کسی بازار سے چلے جائیں گھنٹہ گھر آگے آ جائے گا۔ سب لوگ جو چلتے ہیں، ہزاروں قافلے چلتے ہیں، مینا سے چلتے ہیں 9 ذی الحج کو، اور وہ سب کے سب پہنچ رہے ہوتے، کنورج کرتے ہیں عرفات پر۔ لہذا جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں تو وہ کنورج کریں گے۔ اللہ یجمع بیننا، آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض محال جمع ہونا نصیب نہ ہوا اس دنیا میں تو ایک دن تو آنا ہے جہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا، وہاں تو سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ لہذا اس آیت کو پھر سن لیجئے، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ اب آج کی میری گفتگو جو ہے وہ اس میں ایک قدم آگے ہے۔ جماعت کوئی سی بھی ہو آپ اس میں شامل ہو جائے، کوئی شخص بھی اس سے خالی نہ رہے، یہ تو ہے میری گفتگو کا مرکزی مضمون جو 5 مرتبہ میں دہرا چکا ہوں۔ اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ، حاصل مطالعہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ اس تلاش میں مدد آپ کو مل سکے، اس پر بھی غور کیجئے۔ میری ساری باتیں جو ہے قابل قبول ہو تو قبول کیجئے، اگر ان میں سے کوئی شے آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں، اسے رد کر دیجئے۔ میرے نزدیک 4 لوازم ہیں کہ اس جماعت میں ہونے چاہیے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ جماعت واضح طور پر، اعلانیہ طور پر پورے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہو، فرقے وارانہ جماعت نہ ہو، محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی۔ سارے کام اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے، اچھا کام ہے۔ صرف آپ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے۔ صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس اور تعلیم کا، اچھا کام ہے۔ لیکن جماعت وہ کہ جس کا ڈکلیئرڈ ایم ہے، ڈکلیئرڈ گول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اس کی شرط اول ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وہ نہایت منظم ہونی چاہیے، سب و طاعت۔ اس کی اہمیت میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حزب کہتے کسے ہیں، اور بنیان مرصوص اس سے آگے یہ کہ احادیث کے اندر لا اجتماع الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ وہ منظم جماعت۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا، اس منظم کی شکلیں 2 ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک میرے نزدیک بہتر ہے، دوسری بھی جائز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ جماعت واضح طور پر بیان کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کس طور سے منہج نبوی سے کس طور سے مستنبط ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام، ہر کام کے لیے ہر طریقہ صحیح نہیں، ہر راستہ کسی ایک منزل کی طرف نہیں جاتا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، منزل آپ نے معین کی ہے تو وہ راستہ تلاش کیجئے کہ جو اس منزل تک پہنچانے والا ہو، اور منزل اگر ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا غلبہ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا تو اس کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ جیسے کہ امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ بلکہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے
رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے خلافت کے بارے میں، ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح بہ اولہ، اس کا جو آخری حصہ ہے، جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا، لیکن اس آخری حصے کا بھی وجود میں آنا اسی طریقے سے ممکن ہوگا جس طریقے سے کہ پہلا حصہ جو تھا خلافت علی منہاج النبوت کا وہ وجود میں آیا، یعنی طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات یہ کہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، فرقے واریت نہیں، محض کوئی سیاسی گیم نہیں، چاہے اپوزیشن چاہے حکومت کا ہو، محض درس و تدریس نہیں، محض دعوت و تلقین نہیں، بلکہ اقامت دین، دین کے غلبے کی جدوجہد۔ نمبر 2 منظم سب و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ نمبر 3 طریقہ کار جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے نبی کو تو یہ حق تھا کہ بلائنڈلی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں در مال حق ہے سدار، حق کے ساتھ گھوم جاؤ جیسے وہ گھومے، نبی الحق ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ گھوم جائیے۔ اس نے اگر مدینے میں جا کر 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ادھر ہی رخ کر لو، اور اگر اس نے اپنا رخ موڑ دیا تو ادھر رخ موڑ دو۔ در مال حق ہے سدار، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک لیجئے، جدھر موڑے مڑ جائیے، لیکن کسی اور شخص کا، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں ہے، وہ کہے کہ بلائنڈلی فالو کرو مجھے، میں جو کہوں گا کرو، نہیں، وہ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے ہمیں بتائے تو صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، آپ کے منہاج سے، آپ کے طریقہ کار سے اس کی مناسبت ہے؟ اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے، کہیں کوئی اجتہاد کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے؟ کیا حالات کی واضح اور معین تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی؟ جب تک یہ معین نہ ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ سب و طاعت والی جماعت کی مانی تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح طور پر معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، کس نہج سے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طور سے مستنبت ہے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ اس کی قیادت کو دیکھیے، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں؟ کم سے کم فرائض کے پابند اور حرام سے مجتنب ہیں یا نہیں؟ ان کی زندگی کیا گواہی دیتی ہے؟ کہیں کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا ہے دین کے پردے میں، جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، یہ جب تک کہ ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لیا جائے۔ اس طرح کی جماعت، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیسا بھی لیڈر ہو، صرف بات صحیح ہے فرض کیجئے اس کی، جس کے لیے اس وقت نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت جس میں سم و طاعت کا نظام ہونا ہے، جس میں اپنا تن من دھن لگانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھ کر ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوگا، تب اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ 4 ہیں میرے نزدیک وہ چیزیں کہ جو شخص بھی تلاش کرنا چاہے، اور جو اندہ یا بندہ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آج جس جماعت کے اوپر آپ کی نگاہ ٹک جائے اس میں شامل ہو جائے، کوئی رات آپ کی بغیر جماعت کے بسر نہ ہو۔